بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب کے لحاظ سے آج اس طرح فرض محترم اعلان فرمائے کا اصل سبب تو اسلام محترم حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور رحمۃ اللہ شیڈول کے لحاظ سے آج اصل سبق حضرت استاد محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کا برکات کا تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے استاد محترم نہ پہنچ سکے اور آپس میں بھی کوئی مشورہ اس طرح کا نہ ہو سکا کہ سبق کس کا ہونا ہے۔ ابھی فون کر کے پتہ چلا کہ سبق 1 بجے 9 بجے تک، اسی وجہ سے آدھ گھنٹہ سبق تاخیر سے شروع ہو۔ مسئلہ چل رہا تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ نمبر 2 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ابواب جو انہوں نے صحیح بخاری میں قائم فرمائے، وہ ابواب اور غیر مقلدین۔ اور نمبر 3 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی روایات اور امام اور غیر مقلدین۔ دوسری شک چل رہی تھی کہ ابواب بخاری اور غیر مقلدین ان کا آپس میں کتنا ربط اور کتنا اختلاف ہے۔ اس کی پہلی مثال تھی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 16 پہ عنوان اور باب قائم کیا، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو فقہ کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری کے نزدیک فقہ اس کو ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اور غیر مقلدین نے شمع محمدی اسی طرح دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بندہ فقہ حنفی کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ فقہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے۔ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں فقہ ملتی ہی اس کو ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں نانا فقہ اور ہے، حدیث اور ہے۔ نمبر 2 مثال حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں عنوان قائم کیا، باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین۔ اگر ایک چیز واضح ہو، ایک غیر واضح ہو، ایک منصوص ہو، ایک غیر منصوص ہو، تو مجتہد کے لیے اجازت ہے کہ وہ غیر منصوص کو منصوص پر اور غیر واضح کو واضح پر قیاس کر سکتے ہیں۔ اس پہ غیر مقلدین نے اشکال کیا تھا کہ اس سے 2 صفحات پہلے غالباً صفحہ 1086 پہ امام بخاری نے عنوان کر دیا، باب ما یذکر من ظن الرأی وتکلف القیاس، یعنی قیاس نہیں کرنا چاہیے، رائے سے بچنا چاہیے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں قیاس نہیں کرنا چاہیے اور تم کہتے ہو قیاس کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب ابواب 2 ہیں، عنوان 2 ہیں، تو مطلب بھی 2 ہوں گے۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے قیاس کرو، ایک عنوان قائم کیا ہے قیاس کرو، ایک ہے کرو اور ایک ہے نہ کرو۔ ایک میں کرنے کی اجازت ہے اور دوسرے میں مسمت ہے۔ اصل بات یہ ہے قیاس کرنے والے بندے 2 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قیاس کرنے والا اہل ہو، نمبر 2 قیاس کرنے والا نہ اہل ہو۔ نمبر 1 قیاس کرنے والا مجتہد ہو، نمبر 2 قیاس کرنے والا غیر مجتہد ہو۔ اگر قیاس کرنے والا غیر مجتہد ہو تو امام بخاری فرماتے ہیں باب ما یذکر من ظن الرأی وتکلف القیاس۔ اگر غیر مجتہد ہے تو اس کو قیاس سے بچنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اجتہاد اور قیاس کرنے والا مجتہد ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین۔ اگر مجتہد ہے تو اس کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ بندہ قیاس کرتا ہے، قیاس 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی بندہ قیاس کرتا ہے نص کے مقابلے میں اور کبھی بندہ قیاس کرتا ہے نص کی وضاحت میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ نص میں موجود ہوتا ہے
بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، کیوں؟ میری عقل نہیں مانتی، میرا قیاس نہیں مانتا۔ اور کبھی بندہ قیاس کرتا ہے مسئلہ نص میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ نص میں موجود ہو اور اس کے مقابلے میں بندہ قیاس کرے، اس کو کہتے ہیں قیاس مذموم۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے آئے تو ابو جہل نے مکہ میں شور مچایا، کہنے لگا دیکھو دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ لگتا ہے، جتنا لمبا سفر بڑھتا جائے گا وقت بڑھتا جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سفر زیادہ ہو اور وقت کم لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے تھوڑے سے وقت میں، کتنا وقت؟ عشاء بھی مکہ میں اور صبح بھی مکہ میں، عشاء اور صبح کے درمیان میں مکہ سے چلا مدینہ منورہ، وہاں سے چلا بیت المقدس، وہاں سے چلا پہلا آسمان، ساتواں آسمان، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا اور عرش تک جا پہنچا۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا اور صبح کی نماز میں نے مکہ میں ادا کی۔ بتاؤ قیاس اور عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اتنا لمبا سفر ہو اور اتنا تھوڑا وقت ہو؟ ابو جہل نے پورے مکے میں شور مچایا، شور مچاتا مچاتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر ایک بندہ کہے کہ معراج کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے چلا اور عرش تک پہنچا، عرش سے چلا مکہ مکرمہ پہنچا، بتاؤ تمہاری عقل اور قیاس اس بات کو مانتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جو پوچھا اس کو استاد محترم ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل یہ نہ پوچھ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بتا کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، یہ بات کی کس نے ہے، پھر میں بتاؤں گا قیاس اور عقل کیا کہتا ہے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ بات اس نبی نے کی ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا، پہلے مالدار تھا اب ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے، پہلے تو تاجر تھا اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جس نبی پہ تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ نبی یہ بات کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابو جہل میری عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا ابو بکر جب عقل نہیں مانتی پھر کیوں مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے۔ عقل مانے اور میں مان لوں اس کا نام ایمان نہیں، عقل نہ مانے بندہ پھر مان لے اس کا نام ایمان ہے۔ تو یہ ابو جہل نے جو قیاس کیا تھا یہ قیاس مذموم تھا، یعنی نص کے مقابلے میں اپنی عقل کے تھوڑے دوڑانا۔ اگر نص موجود ہو اس کے مقابلے میں قیاس ہو، امام بخاری فرماتے ہیں باب ما یذکر من ذم الرأی، ایسے بندے کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نص موجود نہ ہو غیر منصوص کو منصوص پہ قیاس کرنا، اس کا نام قیاس محمود ہے، جس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں من شبہ اصلا معلوما باصل مبین۔ جب باتیں دو تھی قیاس کرنے والے دو تھے، قیاس کی قسمیں دو تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی، اور اس پہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی تھی کہ ہم قیاس کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں قیاس کو نہیں لیتے۔ جب حدیث اور قیاس کا ٹکراؤ آ جائے تو احناف قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہیں۔ اس پہ ایک اور مثال نماز کا ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں قہقہ لگے، قہقہ کا معنی اتنی زور سے ہنسے کہ خود بھی سن لے اور ساتھ والا بھی سن لے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے اس بندے کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرے دوبارہ نماز پڑھے۔ اب ایک طرف عقل ہے ایک طرف قیاس ہے اور دوسری طرف حدیث ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ نماز میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیوں؟ انسان کے جسم سے کوئی گندگی تو نہیں نکلی، انسان کے جسم سے کوئی نجاست تو نہیں نکلی، جب نجاست نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ایک نبینا صحابی تشریف لے آئے، آگے ایک گڑھا تھا، وہ صحابی چونکہ نبینا تھے وہ گڑھے میں گر پڑے، تو صحابہ کرام جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ہنس پڑے، بہت سارے لوگوں نے قہقہ لگایا، حضور نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا من کان قہقہ منکم فلیعید الوضوء والصلاۃ، جس بندے نے تم میں سے نماز میں قہقہ لگایا وہ وضو بھی دوبارہ کرے نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ اب ایک طرف عقل ہے ایک طرف حدیث ہے، ہم نے کس کو لیا؟ حدیث کو لے لیا ہے، قیاس کو چھوڑ دیا ہے، لہذا ہمارے اوپر یہ الزام لگانا کہ تم حدیث کے مقابلے میں قیاس کو لیتے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ نمبر 4، اگر کسی بندے کو نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے، بندے کا وضو ٹوٹ جائے، تو حکم کیا ہے؟ یہ بندہ چلا جائے دوبارہ وضو کرے، اور آگے دو صورتیں ہیں،
نمبر 1 دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے، اور نمبر 2 بنا کرے۔ بنا کا معنی 1 رکعت پڑھ چکا تھا، 1 رہتی تھی، یہ دوبارہ جائے وضو کرے اور آ کے 1 رکعت پوری کرے۔ اب ایک طرف ہے حدیث اور ایک طرف ہے قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ ایک بندے کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹا، وضو کا ٹوٹ جانا یہ نماز کے موافق ہے یا نماز کے منافی ہے؟ نماز کے منافی۔ ایک بندہ وضو ٹوٹا، وہ مسجد سے چلا، وضو خانے کی طرف گیا، یہ چلنا پھرنا نماز کے موافق ہے یا منافی ہے؟ وضو کا ٹوٹنا یہ بھی نماز کے منافی اور چلنا پھرنا یہ بھی نماز کے منافی۔ عقل اور قیاس کہتی ہے کہ یہ بندہ نئے سرے سے نماز پڑھے، اس کے لیے بنا جائز نہ ہو، دوبارہ نماز کو لوٹائے، جتنی پڑھ چکا تھا وہ نماز شمار نہ ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 81 صفحہ 85، حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ قیع او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم۔ فرمایا کہ اگر کسی بندے کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے، یہ بندہ چلا جائے، ثم لیبنی علی صلاته، وضو کرے اور آ کے نماز کی بنا کرے۔ شرط یہ ہے وهو فی ذلک لا یتکلم، جب یہ مسجد سے نکلا وضو کرنے کے لیے تو اس دوران کا کوئی بات نہ کرے، بنا کرنا جائز ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ بنا کرنا جائز نہ ہو، اس لیے کہ 2 فعل ایسے ہیں جو نماز کے منافی ہیں، وضو کا ٹوٹنا بھی نماز کے منافی اور چلنا پھرنا بھی نماز کے منافی۔ ایک طرف عقل اور قیاس ہے، دوسری طرف حدیث ہے، تو ہم نے عقل کو چھوڑا ہے کس کی وجہ سے؟ حدیث مبارکہ کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں یہ کہنا کہ تم قیاس کو لیتے ہو حدیث کو چھوڑتے ہو، یہ وہی اعتراض ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تھا اور آج بھی تھا۔ حضرت امام محمد باقر کے سامنے امام صاحب گئے تھے، استاد جی نے بتایا تھا، تو امام اس وقت بھی تھا کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں، یہ اعتراض آج بھی ہے۔ اگر دلائل کی روشنی میں مسئلہ دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قیاس کو چھوڑتے تھے حدیث کی وجہ سے، آج ان کے مقلدین احناف بھی حدیث کو لے لیتے ہیں، لیکن جب قیاس اور حدیث کا مقابلہ آ جائے تو قیاس کو نہیں لیتے، حدیث کو لیتے ہیں۔ آگے مسئلہ، اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں بات کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بات کرے بھول کر، بات کرے جان بوجھ کر، بات تھوڑی کرے، بات زیادہ کرے، بات نماز کی اصلاح کے لیے ہو، جو صورت بھی ہو، جو بندہ بھی نماز کی حالت میں گفتگو کرے تو نماز۔ ایک بندہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب قیاس کا تقاضا یہ ہے جس طرح بندہ بھول کر کھا لے تو روزہ، بلکہ نماز کی حالت میں اگر گفتگو بھول کر کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے اس طرح روزہ بھی، جس طرح دونوں فرض ہیں، جس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے اس طرح روزہ بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ جس طرح بھول کر گفتگو کرے نماز ختم ہو جاتی ہے، بھول کر کھا لے تو روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے قیاس۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 259 باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، یعنی بندہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا ناسیا فاکل او شرب فلیتم صومہ، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے، روزے کی حالت میں بھول کر پی لے تو اس کو چاہیے کہ روزے کو مکمل کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا بھی ہے، وسقاہ اللہ، اور اللہ نے اس کو پلایا بھی ہے۔ یہ کھا لینا، بھول کر پی لینا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھو، ایک طرف ہے عقل، ایک طرف ہے قیاس، کہ جس طرح بھول کر نماز میں گفتگو کرے تو نماز ختم ہوتی ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بھول کر کھا لے تو روزہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے کس کو لیا؟ حدیث کو لیا، ہم نے قیاس کو نہیں لیا۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں، ہدایہ کے اندر حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہے قیاس، لیکن ہم قیاس کو نہیں لیتے، ہم حدیث کو لیتے ہیں۔ آپ وہ قیاس ایک طرف رکھیں، حدیث ایک طرف رکھیں، آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لیتے ہیں، قیاس کو نہیں لیتے۔ لیکن اس وقت جب نص موجود ہو، اگر نص موجود نہ ہو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟
قیاس کرتے ہیں تو قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 قیاس کرنے والا اہل ہو، نمبر 2 قیاس کرنے والا نااہل ہو۔ نمبر 1 قیاس وہ ہو جو نص کی وضاحت میں ہو، اور نمبر 2 قیاس کرنے والا وہ ہو قیاس ایسا ہو جو نص کی مخالفت میں ہو۔ قیاس کرنے والا نااہل ہو، غیر مقلد ہو، یہ بھی ناجائز ہے، اور قیاس اگر نص کے مقابلے میں ہو یہ بھی ناجائز ہے۔ قیاس کرنے والا اہل ہو یا قیاس نص کی وضاحت میں ہو، قیاس کرنے والا مجتہد ہو، غیر منصوص کو منصوص پہ قیاس کرے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ مستقل باب باندھا ہے۔ من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، ایک چیز واضح ہو ایک غیر واضح ہو تو غیر واضح کو واضح پہ قیاس کر سکتا ہے۔ جی اگلا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 83۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان اور باب باندھا ہے باب من صلی الناس جماعتا بعد ذهاب الوقت۔ کیا مطلب؟ اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے اور وقت ختم ہو جائے تو اس کو وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔ نماز رہ جائے اور وقت ختم ہو جائے تو نماز کو پڑھنا چاہیے۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف، نماز بھول کر چھوڑی تب بھی معاف نہیں ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑی تب بھی معاف، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اب ایک طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب ہے، ایک طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان ہے، دوسری طرف غیر مقلدین ہے۔ میں نے آپ کو کتاب دکھائی تھی دستور المتقین، مولوی یونس کی، اس کتاب کے صفحہ 122 پہ یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں، صرف توبہ اور استغفار کافی ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو صرف توبہ اور استغفار کافی ہے، کسی قسم کے لوٹانے کی ضرورت۔ وجہ کہتے اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دو تو اس کو لوٹانا ہے۔ یہ چونکہ ان کے ذہن پہ قرآن و حدیث سے سوال ہوتا ہے نا، بس ظاہری الفاظ کو دیکھنا ہے، اس قرآن اور حدیث کا مطلب کیا ہے۔ غیر مقلد کبھی اس کو نہیں سمجھتا، دیکھے گا نہیں کہ حضور کا منشا کیا ہے۔ اور مجتہد کی خصوصیت یہ ہے مجتہد حضور کے الفاظ بھی سمجھتا ہے اور مجتہد حضور کا منشا بھی سمجھتا ہے۔ حضور کا منشا کیا ہے مجتہد اس کو سمجھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا اے علی فلاں شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس نے کسی عورت سے بدکاری کی ہے، کسی عورت سے زنا کیا ہے، جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چلے، اب دیکھو فقتلوہ کتنا واضح حکم ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ چلے، آگے وہ بندہ کنویں میں بیٹھا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو کھینچا تو وہ ایسا بندہ تھا جو جماع کرنے پہ قادر ہی نہیں تھا۔ اب ایک طرف نبی کا حکم ہے کیا؟ فقتلوہ، اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ واپس آ گئے، حضور نے پوچھا قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ وہ تو جماع کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تو نے اس کو قتل نہ کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اب بظاہر حضور کے حدیث کی مخالفت ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ چونکہ مجتہد تھے، حضرت علی المرتضیٰ فقیہ تھے، یہ حضور کے منشا کو سمجھتے تھے کہ حضور نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو غیر مقلدین کا کام ہوتا ہے ظاہر الفاظ کو دیکھو، ظاہری الفاظ کو دیکھو اور حدیث کا منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کو یہ بیچارے نہیں سمجھتے۔ لطیفہ مشہور ہے، ایک بیچارہ غیر مقلد تھا، اس نے صحیح بخاری کسی کتاب کو اردو حدیث والی اردو کی کتاب اٹھا لی اور حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو بندہ تم میں سے امام ہو تو وہ نماز ہلکی پڑھے۔ خفیف کے غالباً الفاظ ہیں، نماز کیا پڑھے؟ انڈیا والی اردو میں ہلکی کو بڑی اے کے ساتھ لکھتے ہیں، ہلکے، بظاہر ہم اس کو پڑھتے ہیں ہلکے، ہوتا کیا ہے وہ بیچارہ عربی جانتا نہیں تھا، وحید الزمان کا ترجمہ پڑھنے والا تھا، اس بیچارے نے پڑھا کہ جو امام ہو تو وہ نماز ہلکے پڑھائے۔ وہ کیا پڑھائے؟ جب وہ پڑھانے کے لیے اس نے نماز شروع کی تو بس پوری نماز میں ہل رہا ہے۔ مقتدیوں نے کہا امام صاحب خیریت تو ہے، پہلے تو اس طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تم ہو جاہل، تمہیں کیا پتا، میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو امام ہو تو وہ کیا پڑھائے؟ نماز ہلکے پڑھائے۔ اس لیے میں چونکہ اہل حدیث ہوں، میں نے کس پہ عمل کیا؟ حدیث پہ عمل کیا ہے۔ یہ ظاہر الفاظ کو دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسرا غیر مقلد اٹھا، اس نے کہا کہ دیکھو جو تم باجماعت نماز پڑھتے ہو یہ کسی جگہ بھی ثابت نہیں، بلکہ قرآن مجید نے تو
باجماعت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز اکیلے اکیلے پڑھا کرو۔ علماء نے پوچھا، ہم نے قرآن بھی پڑھا، ہم نے تفسیر بھی پڑھی، ہم نے حدیث بھی پڑھی، اس کی شرح بھی پڑھی، ہماری نظر میں تو کوئی ایسا مسئلہ، ایسی آیت اور حدیث نہیں گزری جس میں اللہ نے کہا ہو کہ نماز اکیلے پڑھنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تم نے چونکہ قرآن و حدیث علماء سے پڑھا ہے، وہ خود نہیں سمجھتے، تمہیں کیا سمجھیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن خود سمجھو واضح ہے، دوسروں سے سمجھو گے تو مولوی مسئلے نہیں سمجھائیں گے، خود قرآن سمجھو تو پتہ چلے۔ عربی میں قرآن ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، خود سمجھ لو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے کہا ہمیں بھی وہ آیت دکھا دو جس میں یہ ہو کہ نماز اکیلے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا، إِنَّ الصَّلَاةَ، اللہ نہیں کہتا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا، بے شک نماز تنہا پڑھنی ہے، اکیلے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ تو یہ ظاہر الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اب ایک طرف امام بخاری کیا فرماتے ہیں، اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے، نماز چھوٹ جائے تو نماز کو پڑھنا ہے۔ مولوی یونس کہتا ہے دستور المتقی صفحہ 122 پہ، نانا اگر بھول کر چھوڑ دی، اگر بھول کر چھوٹ گئی تو اعادہ ہے، اگر سو گیا چھوٹ گئی تو اعادہ ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں یہ بات ثابت نہیں، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے وقت سو جائے یا جو بندہ نماز بھول جائے، بھول کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے یا سونے کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، تو جب بیدار ہو نماز پڑھ لے، اور جب یاد ہے نماز۔ حضور نے کتنی چیزوں کو ذکر کیا، نمبر 1 بھول جائے اور نمبر 2 سو جائے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جان بوجھ کر چھوڑ دو، تب بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے قضا ہوتی، حضور کیا فرماتے، اس کو بھی ذکر فرماتے۔ پیغمبر نے بھول کر قضا کا ذکر تو فرمایا، جان بوجھ کر چھوڑنے کی قضا کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑنے پہ قضا ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ذکر فرماتے۔ اب دیکھو اصل مسئلہ کیا ہے، اس پہ استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ کا مستقل بیان موجود ہے، آپ اس کو سنیں۔ استاد نے یہ مسئلہ مثالوں سے سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ شہید جو میرے راستے میں کٹ جائے، جس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، تم نے اس کے جسم کو مردہ، بل احیا، بلکہ یہ کون ہے، اس کو زندہ کہنا ہے، لیکن کیسے زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ بات تمہیں سمجھ میں، کیفیت کو چھوڑ دو، زندہ مان لو۔ استاد انشاءاللہ مسئلہ پڑھائیں گے تو یہ وضاحت ساری آئے گی۔ قاری فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا، نمبر 1 بل احیا، شہید کو زندہ کہنا ہے، نمبر 2 وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہے، اس کیفیت میں بات نہیں کرنی، کیفیت میں نہیں جانا، زندہ ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا زندہ کہنا ہے، مماتی کہتے ہیں ہم زندہ نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے زندہ ہے، یہ بحث نہیں کرنی، وہ کیا کہتا ہے کیسے زندہ ہے، ہمیں سمجھ میں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں مانتا، جس سے اللہ نے روکا اس میں پڑتا ہے۔ بہرحال ہم اس آیت کو پیش کرتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہماری دلیل ہے نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ حیات شہید کے لیے ثابت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ جب ہم پیش کرتے ہیں تو غیر مماتی غیر مقلد کہتے ہیں اگر اس آیت میں نبی کی حیات کا ذکر تھا تو اللہ نبی کی حیات کو ذکر فرما دیتے، شہید کی حیات کو ذکر فرما کے اللہ نے شبہ میں کیوں ڈال دیا؟ اگر نبی کی حیات بھی ثابت ہے اللہ واضح فرما دیتے کہ میرا نبی زندہ ہے، شہید کی حیات کو ذکر فرمایا ہے، نبی کی حیات کو ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ شاہی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، قرآن اور حدیث کا اسلوب یہ ہے، اللہ ادنا چیز کو ذکر فرماتے ہیں، اعلیٰ چیز کا ذکر خود بخود سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف، والدین کو جوتے نہیں مارنے، یہ قرآن میں ہے جی، والدین کو گھر سے نہیں نکالنا، یہ قرآن میں ہے،
اللہ نے ادنا کو ذکر فرمایا. اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ والدین کو مارنا نہیں، والدین کو جوتے نہیں لگانے، گھر سے نہیں نکالنے، تو کوئی کماتی کہہ سکتا تھا کہ اف تو کہہ سکتے ہیں نا. اگر اف کہنا بھی نہ جائز تھا اللہ اس کو ذکر فرما دیتے. اگر اللہ اعلیٰ کو ذکر فرما دیتے تو ادنا کا ذکر سمجھ میں نہ آتا. اللہ نے ادنا کو ذکر فرمایا کہ جب والدین کو اف کہنا جائز نہیں ہے تو والدین کو مارنا کیسے جائز ہوگا. اب ایک مواقع اٹھے اور والدین کو جوتے لگانا شروع کر دے، وہ کہیں قرآن کہتے ہیں ہمیں نہ مارو، کہتے ہیں قرآن نے اف کہنے سے منع تو کیا ہے، قرآن نے جوتے لگانے سے منع تو جواب کیا ہوگا؟ اگر اعلیٰ کو ذکر کیا جاتا تو ادنا کا ذکر سمجھ میں نہ آتا. اللہ تعالیٰ نے ادنا کو ذکر فرما دیا ہے، اعلیٰ کا ذکر کیا ہو گیا؟ خود بخود سمجھ میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اگر بھول کر نماز چھوڑ دی، اگر فرما دیتے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کی قضا ہے. کوئی غیر مقلد کہہ سکتا تھا حضور کی امت سے بھول چوک تو معاف ہے، بھول چوک پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ جان بوجھ کر چھوڑ دو تو قضا ہے، اگر بھول کر چھوڑ دو تو اس کی قضا نہیں، کیونکہ حضور کی امت سے کیا معاف ہے؟ بھول چوک معاف ہے. ہم کہیں گے نانا حضور نے ادنا کو ذکر فرما دیا، اگر جان بوجھ کر چھوڑنے کی قضا کو ذکر فرماتے بھول کر چھوڑنے کی قضا سمجھ میں نہ آتی. اگر جان بوجھ کر چھوڑنے کی قضا کو ذکر فرماتے تو سونے کی حالت میں قضا کی سمجھ نہ آتی. حضور نے ادنا کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ نماز جو سونے کی حالت میں بھی معاف نہیں، وہ نماز جو بھول کر چھوڑنے کی صورت میں بھی معاف نہیں، وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں کیسے معاف ہوگی؟ بات سمجھو. تو حضور نے ادنا کو ذکر فرمایا ہے، اعلیٰ کا ذکر خود بخود سمجھ میں آیا ہے. مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اشتہار چلتا ہے کہ اس سال دورہ حدیث والے طلباء کو وظیفہ بھی دیا جائے گا. لکھا ہوتا ہے نا، اس میں شیخ الحدیث کا بھی لکھا ہوتا ہے، شیخ الحدیث کو بھی وظیفہ دیا جائے گا. کیوں؟ اب ایک بندہ کہے کہ ہمیں تو ملے گا شیخ الحدیث کو. مرکز کا اشتہار چھپا کہ جو طلباء تحقیق المسائل میں تشریف لے آئیں گے ان کے کھانے کا انتظام مرکز کی طرف سے ہوگا. پڑھانے والوں کا بھی ہوتا ہے جی، اشتہار میں ہوتا ہے کہ پڑھانے والوں کو بھی کھانا دیا جائے گا. اگر یہ ہوتا کہ پڑھانے والوں کو کھانا دیا جائے گا، شیخ الحدیث کو وظیفہ دیا جائے گا، تو طلباء کا ذکر اس سے سمجھ میں آ جاتا. اسلوب یہ ہے قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، اپنا عرف دیکھیں، یہ تینوں چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیشہ ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کا ذکر سمجھ میں آ جاتا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ طلباء کو وظیفہ دیا جائے گا، طلباء کو کھانا دیا جائے گا، تو اساتذہ اور شیخ الحدیث کے وظیفے اور کھانے کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن، حدیث اور شریعت اور عرف عام، یہ تینوں اسلوب یہ ہیں، ادنا کو ذکر کر دو، اعلیٰ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. اب دیکھو اگر شیخ الحدیث کا لکھ دیا جاتا تو طلباء کا ذکر سمجھ میں نہ آتا. طلباء کا ذکر لکھا ہے، شیخ الحدیث کا ذکر سمجھ میں آیا ہے. قرآن کریم میں اف کہنے سے تو منع کیا، مارنے سے منع نہیں کیا. اف کو ذکر فرمایا ہے اور مارنے کے نہ مارنے کا ذکر خود بخود سمجھ میں آیا ہے. نماز بھول کر چھوڑ دی، اس کو ذکر فرمایا ہے. نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کا ذکر خود بخود سمجھ میں آیا ہے. شہید زندہ ہے، یہ ذکر فرمایا ہے. نبی زندہ ہے، یہ خود بخود سمجھ میں آیا ہے. جس طرح اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے ذکر فرماتے، بھول کر چھوڑنے کی قضا سمجھ میں نہ آتی. والدین کو نہ مارنے کی اگر اللہ فرما دیتے تو اف کہنے سے منع یہ سمجھ میں نہ آتی. اسی طرح اگر اللہ فرما دیتے نبی زندہ ہے تو شہید کی حیات سمجھ میں نہیں آنی تھی. اللہ نے ادنا کو ذکر فرمایا ہے اور اعلیٰ کا ذکر خود بخود سمجھ میں آیا ہے. بہرحال امام بخاری نے عنوان کیا قائم کیا ہے؟ اگر وقت چلا جائے تو نماز کی پھر بھی. اور مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو قضا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی آگے چلو. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 178. حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا جو کل استاد جی نے بتایا تھا، لکھوایا تھا آپ کو. باب المیت یسمع خفق النعال، کہ مردہ جس کو لوگ دفن کر دیں وہ دفنانے والوں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. استاد جی نے آپ کو کل بتایا تھا اس پہ، طالب الرحمان کی کتاب آئیے عقیدہ سیکھیے. ہمارا نظریہ یہ تھا، پہلے نظریہ یہ تھا کہ ایک غیر مقلد مولوی کی دوسرے غیر مقلد مولوی سے بات نہیں ملتی، ایک کچھ لکھے گا دوسرا. اب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک مولوی کی بات نہیں، غیر مقلد ایک ہی مولوی ہوگا، اس کی ایک صفحے کی بات دوسرے صفحے سے نہیں ملتی. ایک صفحے کی بات
ہاں اس میں نے آپ کو لطیفہ بتایا تھا کہ غیر مقلد مولوی اس وقت تک مولوی ہے جب تک کتاب، جو ہی کتاب لکھ لی اب وہ مردود بھی ہے، اس کی کتابیں سب کچھ اب غیر مقلدین کے نزدیک مردود ہیں۔ حضرت امام اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے احسن الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام۔ بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو قرآن پڑھنے کی ضرورت، بندہ قرآن نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ پوری کتاب کا خلاصہ، پوری کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کتاب، یہ کتاب اتنی سی ہے، اتنی موٹی۔ اس کتاب کا جواب لکھا ارشاد الحق عصری صاحب نے توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، یہ اتنی موٹی ہے، توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام۔ یہ ٹائٹل پہ لکھا۔ وجوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑ دو نماز ہوتی ہے؟ واجب اگر جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے یا چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے؟ کہتا ہے امام کے پیچھے قرات کرنا واجب ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا۔ جواب کس کا لکھ رہا ہے؟ احسن الکلام کا۔ احسن الکلام کا خلاصہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ جواب کا تقاضا کہتا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہ ہو۔ کتاب کا عنوان بتاتا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ اس کتاب کے صفحہ 101 پہ کہتا ہے حضرت امام بخاری سے لے کر ہمارے دور کے جو محققین، خلاصہ اس کا مفہوم یہی ہے، ہمارے دور کے محققین اہل حدیث علماء تک آپ دیکھ لیں، کسی عالم نے اپنی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھو نماز ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جب نہ پڑھو نماز ہو جاتی ہے، یہی شیخ صاحب نے لکھا ہے۔ تم بھی کہتے ہو فاتحہ نہ پڑھو نماز ہو جاتی ہے، پھر جواب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھو نا، پھر جواب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، تو بھی کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ جب دونوں نماز کے ہونے کا کہنا ہے تو خود کو ضرور مردود کروانا تھا۔ تو جب آپ نے یہ پیش کرنا ہے، اس نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ ہم کس کے مقلد ہیں؟ میں نے آپ کو کتاب لکھی تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تلاش حق، یاد ہوگا، جو وہ کہتے ہیں خام میں حضور کی زیارت والا عقیدہ آیات قرآن کا صریح کفر کرتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے بخاری ہی اس لیے لکھی ہے۔ یہاں ایک غیر مقلد آیا، عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھی، یہاں آیا، کہتا ہے کہ میں نے رفع الیدین پہ پاس کرنی ہے۔ میں اس کو لائبریری میں لے گیا، میں نے کہا رفع الیدین، سب سے پہلے اس نے سوال یہ کیا، کہتے ہیں کیا بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بھی ہے؟ میں نے کہا کسی کتاب میں ہے صحیح؟ کہتے ہیں صرف ایک روایت ہے جو سنن نسائی میں حضرت برا بن عازب کی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ دنیا میں ایک غیر مقلد پیدا ہو گیا جس نے رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث کو مان لیا۔ ایک تو مان لیا نا، باقی ہم خود منوا لیں گے۔ بہرحال کہتے ہیں بخاری میں رفع الیدین، میں نے کہا ٹھہر جا پانی پی لے پھر بات کر لیتے، جلدی کون سی ہے؟ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی، میں نے کہا یہ بتاؤ رفع الیدین کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، تمہارے مولویوں میں سے جو اس وقت زندہ ہے بہت بڑا نام ہے مبشر ربانی کا، جانتے ہو؟ کہتے جی ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیسا بندہ ہے؟ کہتے بہت اچھا بندہ ہے، ہمارا بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا ایک غیر مشہور نام ہے، میں نے اس کا نام نہیں لیا، میں نے مبشر ربانی کا نام لیا۔ میں نے کہا ایک ارشاد اللہ مان ہے، اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے تلاش حق، اس کی تصدیق اور نظر ثانی یہ کی ہے مبشر ربانی، جانتے ہو کتاب کو؟ کہتے ہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیسی ہے؟ کہتے اگر کوئی بندہ حنفیت چھوڑ کے غیر مقلد ہونا چاہے اس کے پاس دو کتابوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 تلاش حق اور نمبر 2 رسول اللہ سے احناف کا اختلاف، احناف کا رسول اللہ سے اختلاف۔ یہ کتاب احناف کا رسول اللہ سے اختلاف حنفیوں سے توڑنے کے لیے ہے اور تلاش حق یہ غیر مقلد بنانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 کتابیں پڑھ لے تو وہ حنفی نہیں رہے گا، غیر مقلد بن جائے گا۔ ہر غیر مقلد کے پاس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، کہیں وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیا تھا۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہودی حضور کی خدمت میں کہنے لگے حضور اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لے تو ہم بھی۔ حضور نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہتا ہے ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی سب سے بڑا عالم تھا، یہ خود بھی سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً یہودیوں نے کہا اس کا باپ بھی کمینہ تھا، یہ بھی کمینہ ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا اور یہ خود بھی
1 منٹ کی بات ہے. کہتا مجھے سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا ابھی سمجھ آ جائے گی. میں نے تلاش حق اٹھائی, تفسیر الباری اٹھائی, کیونکہ عربی نہیں سمجھتا تھا. تفسیر الباری اٹھائی, تلاش حق اٹھائی. میں نے کہا تلاش حق والا کہتا ہے خواب میں حضور کی زیارت والا عقیدہ آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے. تفسیر الباری میں نواب وحید الزمان نے مستقل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری لکھنے کی وجوہات کو ذکر کیا. ان میں سے ایک وجہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری اس لیے لکھی, مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. ایسے اس نے تلاش کو پھینکا. کہتا ہے میں مبشر ربانی پہ لعنت کرتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ, پہلے ہم اکیلے کہتے تھے, آج تو بھی ہمارے. تو یہ ملعون کیوں ہوا؟ اگر کتاب نہ لکھتا تو بہت بڑا تھا. جب کتاب لکھ دیا تو کون ہو گیا؟ ملعون ہو گیا. بارہ طالب الرحمان نے کتاب لکھی, آئیے عقیدہ سیکھیے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے, مردہ جوتوں کی آہٹ کو. استاد نے ساری بات کل بتائی ہے. اس سے سوال ہوا کیا مردے سنتے ہیں؟ تو جواب میں کیا کہا؟ وہ مردہ ہی کیا جو سن لے. سوال ہوا کیا کچھ نہیں سنتے؟ تو کیا کہا؟ جوتوں کی آواز. مردہ بولتا ہے, وہ مردہ ہی کیا جو بولے, کچھ نہیں بولتا. کہتا ہے نہیں, جب فرشتے لا تلیتا ولا تلیتا کہہ کے گرز مارتے ہیں تو پھر چیختا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ سنتا نہیں ہے, لیکن جوتوں کی آہٹ. دوسرے لفظوں میں سلام نہیں سنتا, جوتے سنتا ہے. اسی طرح سلام کا جواب دے, یہ تو بول نہیں سکتا, لیکن جب گرز پڑتے ہیں تو چیخنے کی ہمت ہو جاتی ہے. استاد محترم نے فرمایا بندے کی اپنی اپنی قسمت. ہمیں اللہ سلام سنا دیتے ہیں, ہم سلام سنتے ہیں, ہمیں سلام ملنا ہوتا ہے. تمہیں چونکہ قبر میں جوتے پڑنے ہوتے ہیں, لہذا سنتے بھی کیا ہو؟ جوتے. ہمیں اللہ نے بخشنا ہے, اللہ نے جنت دینی ہے, قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے, اس لیے ہمیں گرز نہیں لگتے. جب گرز نہیں لگتے تو ہمیں چیخنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تمہیں گرز لگنے ہوتے ہیں, لہذا گرز کھانے کی وجہ سے تم چیخنے کو بھی مانتے ہو. ہم سلام بھی مانتے ہیں, سلام کا جواب بھی مانتے ہیں, تم جوتے بھی مانتے ہو اور چیخنا بھی مانتے ہو. جو بندے کو جو چیز ملنی ہوتی ہے, ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ اسی کو مانتا ہے. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کیا قائم کیا کہ مردہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے, مردہ سنتا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ وہ مردہ ہی کیا جو سن لے. جی آگے دیکھیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, صحیح بخاری جلد 1 جلد 2 صفحہ 791. باب من اجاز الطلاق الثلاث. اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوگی؟ 3 شمار ہوگی. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں, کتنی ہوگی؟ 1 ہی شمار ہوگی. سر اس مسئلے پہ پڑھائیں گے جس طرح سر نے آپ کو فرمایا تھا کہ ایک ہوتا ہے نیم غیر مقلد, ایک ہوتا ہے کامل غیر مقلد, اور ایک ہوتا ہے اکمل غیر مقلد. اس مسئلے میں نیم تو نہیں ہے, نیم علیحدہ ہے, لیکن غیر مقلد, کامل, اکمل اور اس سے بھی بڑا جو اکمل سے بھی آگے ہے, اس مسئلہ میں سارے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ کتاب کا نام ہے جامع المدارک روافظ کی. اس کتاب میں ہے کہ ایک بندہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے تو. کتاب کا نام ہے ابانی اللہ علی روافظ کی. اس کتاب کے اندر ہے بندہ 3 طلاقیں دے تو 1 شمار ہوگی. کئی کتابوں کے اندر موجود ہے 3 طلاقیں دو تو 1 شمار ہوگی. مرزائیوں کی کتاب ہے بیان القرآن, محمد علی مرزائی, اس نے لکھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. ایک کتاب کا نام ہے فقہ احمدیہ مرزائیوں کی. اس کتاب میں موجود ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. 2 روافظ کی, 2 غیر مقلدین کی. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, نواب صدیق حسن خان کی التاج المقلل غالباً, اسی طرح فتاوی نظیریہ, اس میں بھی موجود ہے کہ 3 طلاقیں. روافظ سے لے کر غیر مقلدین تک سب کا نظریہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ 3 دو تو 3 شمار ہوتی ہیں. نمبر آگے باب دیکھیں, جلد 2 صفحہ 926. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب الاخذ بالیدین. کیا عنوان قائم کیا؟ مسافہ کتنے ہاتھوں سے؟ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ 1 ہاتھ سے مسافہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسافہ 2 ہاتھ سے. غیر مقلد کا ٹنانا مسافہ کتنے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ 1 ہاتھ سے. جب آپ نے اس طرح کے عنوان کے پیش کرنے ہیں نا, امام بخاری فرماتے ہیں 3 طرح کے 3 ہیں, امام بخاری فرماتے ہیں مسافہ 2 ہاتھ سے ہے, امام بخاری فرماتے ہیں وقت چلا جائے تو نماز کا ارادہ ہے, امام بخاری فرماتے ہیں مردے سنتے ہیں, امام بخاری فرماتے ہیں دین اس سے ملتا ہے جس کو
اللہ بھلائی کا ارادہ کرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر غیر منصوص مسئلہ ہو تو اس کو نسب قیاس کر سکتا ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دینا ہے، مولوی صاحب ہمارا نام کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو آپ کو دوسرا نام دیتے ہیں، آپ اپنا نام بتا دو۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، ہمارا نام ہے اہل الحدیث، ہمارا نام اہل باب نہیں، ہمیں حدیث دکھاؤ، حدیث امام بخاری کا باب، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل باب نہیں ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم باب والے نہیں ہیں۔ استاد محترم ان سے کئی جگہ پہ مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت، ہم اپنا نام حضور سے دکھاتے ہیں، تم اپنا نام اہل حدیث سے دکھاؤ۔ جب نہیں دکھا سکتے، شادی کا بیان ہے شیطان اور خناس، مستقل بیان ہے، قرآن کریم میں ہے من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں کہتا تھا کہ حدیث سے اپنا نام دکھاؤ، میں نے تمہارا نام قرآن سے تلاش کر لیا، شکریہ ادا کرو، اس پہ فخر کرو کہ ہمارا نام قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب، ہمیں حدیث دکھاؤ، ہمیں امام بخاری کا باب اور عنوان۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، یہ بتاؤ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہ پڑھے، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز، اس میں مقتدی کا لفظ ہے، فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، مقتدی کا لفظ ہے۔ جب مقتدی کا لفظ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو دلیل کام نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں امام فاتحہ ختم کرتا ہے، آمین اونچی کہتے ہو یا آہستہ؟ کہتے ہیں اونچی۔ دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام فاتحہ ختم کرے تو تم قولوا آمین جہرا یا سرا، فرمایا حضور نے قولوا آمین، تم آمین کہو، آہستہ یا اونچی؟ حضور نے یہ، ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی چاہیے، حدیث میں یہ تو نہیں کہ مقتدی بھی پڑھے، آمین اونچی کہنی ہے، حدیث میں یہ تو نہیں کہ اونچی کہنی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہے، امام بخاری نے باب تو باندھا ہے نا، کیا کیا ہے؟ جب ہم نے کہا مسافہ دو ہاتھ سے تو کیا کہا؟ ہم اہل باب نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھنے کی حدیث، فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، صحیح بخاری میں دکھا دو مقتدی کا لفظ، کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری اتنا بڑا محدث ہے، انہوں نے ایسے باب تو نہیں باندھا۔ آمین اونچی کہنی ہے، حدیث میں نہیں ہے، امام بخاری نے باب تو باندھا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم پیش کریں تو تم اہل حدیث ہوتے ہو، جب اپنی باری آتی ہے تو اہل باب بن جاتے ہو۔ ہم نے پیش کرنا ہے باب الاخذ بالیدین، مسافہ کتنے ہاتھوں سے؟ اس سے پہلے ایک اور سمجھے، اسی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت غالباً انس بن مالک ہے، دیکھ لینا، انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضور سے مسافہ کیا، میرا ایک ہاتھ حضور کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا، میرا ایک ہاتھ حضور کے دو ہاتھوں۔ آپ نے کہنا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، وجہ حضرت عمر کے دور میں اجماع ہوا، حضرت عمر کا فیصلہ ہے، تو کیا کہے گا؟ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ حضرت عمر کا، ہم نے کہنا ہے حیات النبی ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت کی وجہ سے، تو کیا کہے گا؟ ہم نے کلمہ ابو بکر کا نہیں پڑھا، کلمہ کس کا پڑھا؟ حضور کا پڑھا۔ ہم نے کہنا ہے تراویح 20 ہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی پڑھی گئی، حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھی گئی، تو کیا کہے گا؟ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ عمر اور عثمان کا۔ ہم نے کہنا جمعہ کی اذانیں 2 ہیں، کہے گا ہم نے کلمہ حضرت عثمان کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ حضرت نبی کریم کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ حضرت عثمان کا۔ ہمیں نبی کا عمل پیش کرو، ہمیں صحابی کا عمل پیش نہ کرو، کیونکہ ہمارا اصول ہے ہمارے نزدیک صحابی کا قول اور فعل حجت لا یصلح للحجت، صحابی کا قول ہو صحابی کا فعل ہو ہمارے نزدیک وہ حجت بننے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا۔ جب آپ نے یہ مسائل پیش کرنے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، جمعہ کی اذان کا مسئلہ ہو، حیات النبی کا مسئلہ ہو، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم نے کلمہ مولوی صاحب نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ عمر عثمان علی ابو بکر صدیق کا نہیں پڑھا۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات، نبی کا قول ہی لینا ہے، پھر مسافہ 2 ہاتھ سے کر لو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضور سے مسافہ کیا، میرا ایک ہاتھ حضور کے 2 ہاتھوں کے درمیان تھا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب پوری حدیث مانو نا، کیا کہتے ہیں؟ حضور کے 2 ہاتھ تھے، حضرت انس کا تو ایک تھا نا، حضور کے 2 تھے، حضرت انس کا تو، اب یہاں کلمہ حضرت انس کا شروع ہو گیا، سمجھو، حضور کے 2 تھے، حضرت انس کا تو
اگر مسافر دو ہاتھ سے تھا حضرت انس دو ہاتھ سے کرتے نا، حضرت انس کا ایک ہاتھ سے مسافر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسافر ایک ہاتھ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تراویح کی بات ہو کلمہ نبی کا ہوتا ہے، اگر طلاق کی بات ہو کلمہ نبی کا ہوتا ہے، جمعہ کی اذان کی بات ہو کلمہ نبی کا ہوتا ہے، جہاں مسافر کی بات آتی ہے پھر کلمہ حضرت انس کو شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی بات ہو صحابی کا قول بھی حجت ہے، صحابی کا فعل بھی حجت ہے، جب ہماری بات ہے تو خلیفہ راشد کی سنت بھی حجت نہیں ہوتی۔ فرق سمجھو، اپنی بات ہو صحابی کا قول اور فعل بھی حجت ہوتا ہے، اور جب ہماری بات آ جائے خلیفہ راشد کی سنت بھی حجت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی بڑے سے مسافہ کرے، کسی بڑے سے ملے، ہمیشہ بندہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے جس کی نسبت اس بندے کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک نے حضور سے مسافہ تو دو ہاتھ سے کیا، لیکن ہاتھ اس کا ذکر کیا جو حضور کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ فرمایا مجھے یہ سعادت حاصل ہے، میں نے پیغمبر سے مسافہ کیا اور میرا ہاتھ حضور کے دو ہاتھوں کے، یہ حضور سے قرب بتانے کے لیے ہے کہ مجھے اتنا قرب ہے کہ میرا ہاتھ حضور کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ حضرت انس بن مالک نے فضیلت کے طور پہ اندر والے ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے، باہر والے کو ذکر نہیں فرمایا، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک تھے، غیر مقلدین کی طرح بے ادب تو نہیں تھے، وہ تو پیغمبر کے خادم تھے، پیغمبر کا جوتا، پیغمبر کا تکیہ، پیغمبر کا مسواک اٹھانے والے تھے، 10 سال تک پیغمبر کی خدمت کی۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی دو ہاتھ سے مسافہ کریں اور حضرت انس بن مالک ایک ہاتھ سے کریں؟ یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو پیغمبر کے صحابہ تھے، ان سے ایسا کام حضور کے دو ہاتھوں حضرت انس کے ایک ہاتھوں، بندہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک نے اس ہاتھ کو ذکر فرمایا ہے جو کہاں تھا؟ حضور کے دو ہاتھوں کے درمیان۔ بارہ جب آپ نے پیش کرنا ہے تو کیا کہے گا حضرت انس کا؟ اب یہاں کلمہ کس کا شروع ہو گیا؟ بارہ امام بخاری کا باب ہو جو عنوان قائم کیا وہ ہو، وہ بھی کہتے ہیں مسافہ دو ہاتھ سے، جو اس کے اوپر اثر ذکر کیا ہے۔ صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حضرت حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مسافہ کتنے ہاتھوں سے کیا؟ دو ہاتھوں سے کیا ہے۔ اس پہ اثر بھی ذکر کیا، اپنا عنوان بھی قائم کیا اور حضور کی حدیث بھی ذکر کی ہے۔ غیر مقلد ایسے بدبخت ہیں عنوان بھی نہیں مانتے، جو امام بخاری نے اثر ذکر کیا اس کو بھی نہیں مانتے اور جو حدیث ذکر کیا اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو اتنے عنوان ایسے ہیں، اس کے بعد آپ حضرات تلاش کرتے رہیں، کئی عنوان آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت امام بخاری کچھ کہتے ہیں اور غیر مقلدین کچھ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور باقی ہے، احادیث بخاری شریف اور غیر مقلدین۔